اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر پاک سرزمین پارٹی کے وفد کا آنے کا جو مقصد ہے وہ نیسلا ٹاور کے جن لوگوں نے نیسلا ٹاور میں جو رہ رہی ہیں 44 فیملیز، اور جو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو لوگ سفر کریں گے یا جو سفر کر رہے ہیں، جس مینٹل ٹراما سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، عدالت کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ جو فیملیز متاثر ہو رہی ہیں، یہ جس ٹراما سے گزر رہی ہیں، پلیز اس کو بھی کنسیڈر کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو شروعات ہوئی ہیں، اس پلاٹ کی الاٹمنٹ جو ہوئی ہے، اس پلاٹ کی الاٹمنٹ کے بعد یہ بلڈنگ ایک دن میں نہیں کھڑی ہوئی ہے، اس کو کھڑے ہونے میں کئی سال لگے ہیں۔ اس وقت تک جب تک جن لوگوں نے، جن 44 خاندانوں نے اپنی جمع پونجی، زندگی بھر کی جمع پونجی سے یہ فلیٹ خریدا، یہ انویسٹمنٹ کی، اپنے لیے گھر آباد کیا، آج وہ سفر کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے جنہوں نے یہ الاٹمنٹ کی تھی اگر غلط تھی؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے جنہوں نے یہ اپروولز کی تھیں اگر یہ غلط تھیں؟ اور اپروولز کرنے کے بعد جب تک یہ بنتا رہا تب تک، اور آج ان کو یہاں پہ پوزیشن لیے ہوئے 2017 سے پوزیشن انہوں نے لیا ہوا ہے، 3-4 سال ہونے آئے ہیں تقریباً، تو یہ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں، اس میں ہمیں یہ چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے پوری کراچی میں، نہ صرف یہ نیسلا ٹاور، آج اس قسم کے کئی نیسلا ٹاورز چل رہے ہوں گے، سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے کتابوں میں ہیر پھیر کی ہے، جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے یہاں پر ایک قبضہ مافیا کو لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ اگر سپر ہائی وے سے سٹارٹ لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ گوٹ کے گوٹ آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ انکروچمنٹ نہیں ہے کیا؟ اور اسی طریقے سے چیف جسٹس صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرف بھی لے جانا چاہوں گا کہ کراچی میں تقریباً 650 رجسٹرڈ کچی آبادیاں ہیں۔ ان کچی آبادیوں کو بھی اگر آپ نے، ان کی آنے والی نسلیں وہی 1.5-2 فٹ کی گلیوں میں اگر رہیں گی تو ان کو کلینر اور گرینر انوائرمنٹ نہیں ملے گا۔ ان کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو ہائی رائزز پہ جانا ہوگا۔ ٹرانسفارمیشن آف ہائی رائزز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، ورنہ پھر جو کل کی آنے والی جنریشن اسی طرح گندی گلیوں میں، ندی نالوں کے اطراف رہتی رہیں گی۔ تو یہ حل نہیں ہے جو حل وقتی طور پر دیا جاتا ہے۔ گجر نالے سے اگر آپ ہٹا کر اس کو ایک پلاٹ کے پیسے دے رہے ہیں یا اس کو کرائے کے پیسے دے رہے ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ کل کو وہ دوسری جگہ آباد ہوں گے۔ آپ پراپر اس شہر کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، جو اس شہر کو رول کر رہے ہیں پچھلے 13 سالوں سے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہاؤسنگ اسکیمز فار دوز پیپل who already are suffering, already are living in کچی آبادیز۔ تو ہمیں تو یہاں پر پروجیکٹ چاہیے جو کہ کراچی کو ٹرانسفارم کریں، کراچی کی ٹرانسفارمیشن انٹو ہائی رائزز ہو، ہمیں نہ کہ ان ہائی رائزز کو آج ہم ڈیمولش کرنے کی بات کریں۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ڈیمولش ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب یہ بن رہے تھے، یا تو اس کی اپروولز نہ ہوتی، یا پھر جو ہے اس کو بنتے جب تک وہ تیار نہیں ہو جاتا تب تک انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو توڑنا، تو یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوگی جن لوگوں نے تمام اپروولز دیکھنے کے بعد اپنی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کیا، اپنے لیے گھر آباد کیا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں، اور ہماری تمام ہمدردیاں نیسلا ٹاور میں رہنے والے مکینوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ہم ایک دفعہ پھر چاہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی کام غلط نہ ہو، کراچی میں کہیں انکروچمنٹ نہ ہو، کراچی میں کچی آبادیاں مزید نہ بڑھتی جائیں۔ کراچی میں اگر آپ سپر ہائی وے پہ جانا شروع کریں گے تو اب چاروں اطراف قبضہ مافیا گوٹ آباد کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ ان گوٹ
وہ کراچی کی پاپولیشن پہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. آپ کراچی کی پاپولیشن کو صحیح گنتے نہیں ہیں. آپ کراچی کی پاپولیشن کو 1,65,00,000 بتا رہے ہیں. صرف کچی آبادیوں کی آبادی جو ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر ہے. تو یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرنی ہیں. اگر اس شہر کو آپ نے صحیح طرح پلان کرنا ہے, اس شہر کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے پراپر اس کے ایک پلان کی ضرورت ہے. اور آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہ انلیگل کام ہو رہا ہے, چھتوں کے کام ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گلیوں محلوں میں جس طریقے سے کام ہو رہے ہیں. 40 گز کے اس کے پلاٹ کے اوپر جو ہے 6 7 منزل بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کھڑی ہونے کے بعد پھر جو ہے جب وہ گرتی ہے اس میں انسانی جانیں ضائع جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ چاہے وہ SBC ہو چاہے KBC ہو وہ حرکت میں آتی ہے. تو ایسا بننے سے پہلے کیوں نہیں روکا جاتا؟ لیاقت آباد کی مثال آپ کے سامنے ہے. پچھلے 3 سال میں 2 بلڈنگیں گری ہیں اور کتنی وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں, یہ تو ایک چلیں اوپن ایریا ہے, یہاں کا تمام لیگلٹیز یہ ساری چیزیں جو ہے موجود ہونے کے باوجود آپ اس ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کو کیا کہیں گے جہاں پر کہ جس طریقے سے یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں اور پھر بلڈنگیں گرتی ہیں کیونکہ وہ بلڈنگیں اپرووڈ نہیں ہوتی اور وہ پھر اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو کراچی کے لیے خدارہ کراچی پر رحم کرے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے جتنے محکمے ہیں اگر ان کو سدھار نہیں سکتی تو بہتر یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ یہاں سے پیک اپ کر لے, ورنہ عوام ان کا پیک اپ خود کر دیں گے. کیونکہ کراچی کے ساتھ حقیقتاً جو زیادتی ہو رہی ہے, آج آپ دیکھیں کراچی کی گیس جو ہے اس پہ پابندی لگ گئی ہے. 5 دن کے لیے سوئی سدن گیس نے کہا ہے کہ کراچی کی انڈسٹری کو ہم گیس نہیں دیں گے. اب آپ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس صوبے کی گیس ہے وہ صوبہ پہلے اس کا حق ہے اس پہ. تو آپ نے پورے پاکستان میں کہیں انڈسٹری بند نہیں کی, کراچی میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے صرف گیس کے نہ ہونے پہ, اور ابھی مزید بند رہے گی. یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے سوئی سدن گیس کا. کراچی میں پانی نہیں, کراچی میں بجلی نہیں, کراچی میں ایک ٹرانسپورٹ میں بس کا اضافہ نہیں ہوا. جو بسیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی تھیں وہ کسی کو کرائے پہ اس کو ٹھیکے پہ دے دی 10-12 پرانی, اور اس سے جو ہے پیسے دے رہے ہیں, اس سے انکم نہیں ہو رہی. پبلک کو وہ جس کو ٹھیکہ دیا ہے وہ اس سے کما رہا ہے, وہ بھی 10-15 بسیں رہ گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے لیے نہ پانی کا ایشو جو ہے وہ کسی کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے, کراچی کے لیے بجلی کا نہیں, کراچی کے لیے کچرے کا نہیں. کچرا آج بھی وہی کا وہی جو ہے آپ کا 12-13 ہزار ٹن کچرا جو ہے اس میں سے آدھا کچرا بھی نہیں اٹھتا, آدھا کچرا سڑکوں پر پڑا رہتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ایک طرف تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے گرین کرنا ہے پاکستان کو. گرین کرنے سے پہلے آپ کو کلین کرنا ہے. جب آپ کلین کریں گے تو آپ اس کو گرین کریں گے, تب آپ جو ہے انوائرمنٹ اور ایکولوجی کو پراپر فالو کر سکیں گے. تو میری یہی ایک گزارش ہے, کراچی کی عوام سے میں اپیل کروں گا کہ خدارہ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ کے حقوق پر جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے آپ کے فنڈز پر, یہ جو فنڈز ہیں, میں ایک کچی آبادی آپ کو گنوا دیتا ہوں. ایک کچی آبادی میں جب ایک بچہ 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خریدتا ہے تو 2.5 روپے کا وہ ٹیکس دیتا ہے. لیاقت آباد کی مارکیٹ کا پچھلے دنوں آیا تھا کہ وہ لاہور کی ایک مارکیٹ سے لاہور سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہے. تو یہ کراچی کی جو روزانہ کی ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, جو کہ سیلز ٹیکس کی صورت میں عوام کراچی کی 3 کروڑ 4 کروڑ عوام جب چیزیں خرید رہی ہوتی ہے, چاہے وہ چائے کی پتی ہو, ٹوتھ پیسٹ ہو, آپ کا ٹیشو پیپر ہو, غرض یہ کہ جو چیز بھی آپ خرید رہے ہو یو آر پیئنگ ٹیکس. بچہ بھی 10 روپے کے بسکٹ پہ 2.5 روپے ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ پیسہ سارا کہاں جا رہا ہے؟ یہ پیسہ وفاق کو بھی جا رہا ہے, سندھ کو بھی جا رہا ہے. سندھ ریونیو بورڈ جو ہے 125 ارب روپے اس نے کراچی سے کلیکٹ کیے ہیں, اور کراچی کے نام پر فورن فنڈنگ سے پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں. کل کلا کو جس طریقے سے یہ اپنی فائننس کو لے کر چل رہے ہیں, اگر بینک کرپٹ ہوئے تو کراچی کو ہی گروی رکھ دیں گے. یہ ان تمام چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اور ایک دفعہ پھر میں مصطفیٰ کمال بھائی کی طرف سے, انیس قائم خانی بھائی کی طرف سے اور اپنی پوری پارٹی کی طرف سے ہم نیسلا ٹاور کے تمام مکینوں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی
کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی طرح جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ ہوگا ان کے حق میں. اور میڈیا کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ سب کا، کیمرہ مینوں کا، میڈیا پرسنز کا، تھینک یو کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اس انسیڈنٹ کو کور کیا. ایک سابق وائس چیئرمین کی بارہویں وارڈ میں غیر قانونی 5 کی زمین پر قبضہ کر کے بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. 15-16 منزلہ بلڈنگ ہو گئی ہے. 5 سال پہلے عدالت نے اسٹے دیا تھا کہ جیسی ہے ویسے ہی رہے، لیکن پھر آباد کے وائس چیئرمین تھے، بلڈنگ 16 منزلہ بن گئی. اب اس میں آبادی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ اسی طرح معاملات کریں گے، کیا یہ اس پر کوئی ایکشن لیں گے یا آپ اس کے لیے کچھ بولیں گے؟ ان سے پہلے میں جواب دے دوں اس بات کا. آپ نے ابھی یہ کہا کہ عدالت سے اسٹے ملا تھا، ٹھیک ہے، جب عدالت سے اسٹے ملا تھا تو پھر وہ اسٹے ویکیٹ کیوں ہوا؟ دیکھیں نا، پھر عدالت جب بن جائے گی اس کے بعد پھر توڑنے جائے گی. اگر وہ غیر قانونی جگہ ہے، اگر وہ غیر قانونی پارک پہ قبضہ کیا گیا ہے تو اس کو تو پھر عدالت کو اسی وقت حکم دینا چاہیے توڑنے کا. وہ پھر کیا عدالت اس وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ پھر اس کے اندر پھر جو ہے کوئی 100-150 خاندان جا کے بسیں گے، وہ اپنی انویسٹمنٹیں کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ متاثرین ہوں گے، بنانے والے متاثرین میں نہیں ہوں گے؟ تو پھر عدالت کو وہ اسٹے جو ویکیٹ ہوا ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. میری طرف سے یہ جواب ہے، باقی آپ اگر کچھ. میں سمجھتا ہوں اس پہ کچھ مغالطہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹے دیا ہوا ہے عدالت نے نہ ہی وہ زمین جو ہے وہ پارک پہ بنی ہوئی ہے، نہ بلڈنگ، اور نہ ہی اس پہ عدالت نے ان کے خلاف اسٹے دیا ہوا. عدالت نے ان کی فیور میں اسٹے دیا ہوا ہے کہ یہ زمین پارک پہ، یہ پلاٹ مارکیٹ میں نہیں بنی ہوئی. دیکھیں یہ تمام جو چیزیں ہیں، میرا آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو عدالت ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس کو اسٹے دیا. آج بلڈنگ وہاں پہ ایز پر تمام جو ویریفیکیشن اور نوٹیفیکیشن کے بعد، اس کے بعد تمام اپروولز لینے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بلڈنگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اس میں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر.